الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له پہلا والی میں تھوڑا زیادہ کر دیں وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے قابل احترام سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام مبارکہ کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک کی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ حق تعالی سے دعا ہے کہ وہ ذات حق میری زبان پر وہ بات لانے کی توفیق عطا فرمائے جس کی آج اس دور میں ضرورت ہے۔ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں مسائل کا علم نہ ہو کسی سے پوچھ لو، جس چیز کا علم نہ ہو اہل علم سے پوچھ لو۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ۔ مطلب اس کا یہ کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، آپ کے بعد آپ کے صحابہ والا زمانہ بہتر ہے، پھر اس کے بعد تابعین والا زمانہ بہتر ہے۔ ہم لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں جو مشہور تابعی ہیں۔ صحابی اسے کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو،
تابعی اسے کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں۔ سن 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، سن 150 ہجری میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ مختصر وقت کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام آپ حضرات کے سامنے بیان کر سکوں کہ وہ کیسی شخصیت ہے، ہم ان کی تقلید کیوں کرتے ہیں۔ پہلی وجہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی بہت بلند تھا، ایسا تقوی جس کی مثال نہیں ملتی۔ تقوی اتنا بلند تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے اندر رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ کوفے کی بکریوں کے اندر ایک بکری چوری کی شامل ہو چکی ہے۔ جب پتہ چلا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگ اکٹھے ہوئے۔ پھر امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ ایک بکری زیادہ سے زیادہ کتنے سال تک زندہ رہ سکتی ہے؟ اس بات پر اتفاق ہوا کہ ایک بکری زیادہ سے زیادہ 7 سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوفے کے اندر 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا، کہیں وہ چوری کی بکری کا گوشت نہ میرے لقمہ بن جائے۔ یہ تقوی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ ایک مرتبہ نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا ایک فوجی کھانا کھا رہا ہے، بکری کے گوشت سے کھانا کھا رہا ہے۔ اسی دوران اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا نہر کے اندر پھینک دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس نے بکری کے گوشت کا ٹکڑا نہر میں پھینک دیا تھا۔ واپس آئے، لوگوں کو جمع کیا، پھر سوال کیا کہ ایک مچھلی زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک زندہ رہ سکتی ہے؟ اس بات پر لوگوں کا اتفاق ہوا کہ ایک مچھلی زیادہ سے زیادہ 1 سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1 سال تک مچھلی کا گوشت نہیں کھایا۔ یہ تقوی تھا۔ تقوی کا اتنا مقام کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ یہ تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، سن 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ 70 سال کی عمر امام اعظم ابو حنیفہ نے پائی ہے۔ بالغ ہونے کے بعد، یعنی 17 سال کے بعد جب یہ بالغ ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کے اپنے آخری ایام تک امام ابو حنیفہ نے کوئی ایسا سال نہیں تھا جس میں حج نہ کیا ہو۔ اپنی زندگی کے اندر 53 حج امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیے تھے۔ یہ تقوی تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا 60% طبقہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتا ہے، امام ابو حنیفہ کے فالورز ہیں کہ یہ تقوی کا یہ مقام تھا۔ اور امام ابو حنیفہ کا علم اتنا کہ علم کی بھی مثال نہیں ملتی، علم اتنا امام ابو حنیفہ کا تھا۔ ایک آدمی آیا، امام ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے تھے، آ کر مسئلہ پوچھنے لگا، واوین او بواوینی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا او بواوینی، بواوینی کہہ دیا۔ وہ آدمی کہنے لگا بارک اللہ فیکا لا ولا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا آمین۔ جب وہ آدمی یہ مسئلہ پوچھ کر چلا گیا، لوگوں نے کہا حضرت ہمیں اس کے مسئلے کی سمجھ نہیں آئی، اس نے کیا پوچھا تھا، پھر اس نے آپ کو کیا دعا دی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمیں اتنا پتہ چلا کہ آپ نے اسے آمین کہا ہے، اس نے کیا مسئلہ پوچھا تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس نے کہا تھا واوین او بواوینی۔ التحیات ایک واو کے ساتھ بھی ثابت ہے، 2 واو کے ساتھ بھی ثابت ہے۔ التحیات ایک واو کے ساتھ ایسے ثابت ہے، التحیات للہ والصلوات الطیبات۔ دوسری واو کے ساتھ ایسے ثابت ہے، التحیات للہ
والصلوات والطیبات، اس نے مسئلہ یہ پوچھا تھا کہ تحیات ایک واو سے بھی ثابت ہے، دو واو سے بھی ثابت ہے، ہم ایک واو کے ساتھ پڑھیں یا دو واو کے ساتھ پڑھیں؟ تو میں نے اسے کہا جب ایک واو سے پڑھیں گے 10 نیکیاں ملیں گی، ایک واو کا اضافہ کرو گے 10 نیکیوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو میں نے اسے کہا بواوینی، دو واو کے ساتھ تحیات پڑھو۔ تو اس نے مجھے کہا بارک اللہ فیک لا ولا، اس کا مطلب قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں تھا جس میں اللہ رب العزت نے زیتون کے درخت کا تذکرہ کیا کہ یہ ایسا درخت ہے جس کی مثال مشرق میں بھی نہیں ملتی، جس کی مثال مغرب میں بھی نہیں ملتی۔ تو اس نے مجھے دعا دی ہے کہ اللہ تمہارے علم میں ایسی برکت دے جیسے زیتون کے درخت میں دی تھی کہ تمہارے علم کی مثال نہ مشرق میں ملے نہ مغرب میں ملے۔ میں نے آمین کہا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم تھا۔ اس آدمی نے سوال کیا، سمجھ گئے، فوراً اس کو یہ جواب دیا۔ علم اتنا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام تھے، مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے۔ انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا ہوا نہیں تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ وقت کے بہت بڑے امام ہیں، دیکھا ہوا نہیں تھا۔ امام ابو حنیفہ جب مدینہ میں پہنچے، امام مالک نے دیکھا، پہچانا نہیں، سوال کیا کہاں سے آئے ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے میں کوفہ سے آیا ہوں۔ امام مالک نے فوراً مزاح کے طور پہ کہا کوفی لا یوفی، وہ کوفے والے جو بے وفا ہوتے ہیں۔ اشارہ اس طرف تھا کہ حضرت حسین کے ساتھ کوفے والوں نے وفا نہیں کی۔ جب یہ بات امام اعظم ابو حنیفہ نے سنی، فوراً سوال کیا امام مالک سے آپ کا تعلق کس شہر سے ہے؟ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ امام مالک نے سینہ چوڑا کر کے کہا میں نبی کے شہر مدینہ کے رہنے والا ہوں۔ جب یہ بات کہی، امام ابو حنیفہ نے قرآن پاک کی آیت پڑھ دی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، مدینہ میں رہنے والے لوگوں میں کچھ منافق بھی ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا اچھا تم اس مدینے میں رہتے ہو جہاں منافق بھی رہتے ہیں؟ فوراً امام مالک نے کہا حضرت اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ مدینہ کے رہنے والے سارے منافق ہیں، بلکہ اللہ نے کہا ہے مدینے میں رہنے والوں میں کچھ منافق بھی ہیں۔ آپ مدینہ کے رہنے والے سب لوگوں کو منافق نہ کہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اسی طرح جس طرح سارے مدینہ کے رہنے والے منافق نہیں ہیں، اسی طرح سارے کوفے کے رہنے والے بھی بے وفا نہیں ہیں۔ صرف چند لوگ وہ بے وفا تھے جنہوں نے حضرت حسین کے ساتھ بے وفائی کی تھی، ان کی وجہ سے آپ سارے کوفے والوں کو بے وفا نہ کہیں۔ جب یہ بات کہی، امام مالک نے فوراً سوال کیا کہیں آپ ابو حنیفہ تو نہیں ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ پوچھا، امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں ہی ابو حنیفہ ہوں۔ امام مالک اٹھ کے کھڑے ہوئے، گلے لگا لیا۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے علم کا مقام تھا، اتنا علم تھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں امام مالک کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک بزرگ آدمی آئے، امام مالک سے گفتگو کرنے لگے، باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر گزری، مسائل پوچھنے کے بعد اٹھ کر چلے گئے۔ امام مالک نے میرے سے پوچھا عبداللہ کیا آپ ان آدمی کو، اس بزرگ کو جانتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ امام مالک فرمانے لگے یہ وقت کا امام ہے، سید الفقہاء ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اس کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ اگر یہ اپنے دلائل کی بنیاد پر اس لکڑی کے ستون کو سونے کا ستون ثابت کرنا چاہے تو اپنے دلائل کی بنیاد پہ کر سکتا ہے۔ اس کے دلائل اتنے مضبوط ہیں۔ یہ مقام علم کا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا، کتنا مضبوط علم تھا، تقوی ایسا تھا جس کی مثال نہیں ملتی، علم ایسا تھا اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ یہ علم کے چند واقعات تو وہ تھے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا۔ اللہ رب العزت نے امام اعظم ابو حنیفہ کو شاگرد بھی ایسے دیے جن کے بھی علم کی بھی مثال نہیں ملتی۔ امام ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان آیا، آ کر مسئلہ پوچھنے لگا حضرت
ایک آدمی عشاء کی نماز پڑھ کے سویا ہے، صبح اسے غسل کی حاجت پیش آ گئی، اٹھا ہے، غسل کیا ہے، اب اس نے نماز پڑھنی ہے، وہ فجر کی نماز پڑھے گا یا عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عشاء کی نماز دوبارہ پڑھ لے، زیادہ بہتر ہے۔ وہ نوجوان چلا گیا، جب چلا گیا لوگوں سے امام ابو حنیفہ نے فرمایا یہ بچہ مجھے بڑا ذہین لگتا ہے، اور مجھے لگتا ایسے ہے کہ یہ وقت کا امام بنے گا، اللہ اسے اپنے دین کا علم عطا کریں گے۔ لوگ کہنے لگے حضرت اللہ کرے اللہ اسے دین کا عالم بنا دے، لیکن ہمیں آپ کی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ایک بندے نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، سو گیا ہے، غسل کی حاجت پیش آئی ہے، اٹھا ہے، غسل کرنے کے بعد وہ فجر کی نماز پڑھے گا، آپ نے اسے کہا ہے کہ یہ عشاء کی نماز دوبارہ پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے، یہ ایسا کیسے ہے؟ ہم نے تو آج تک یہ مسئلہ نہیں سنا، ایک نماز اس نے ادا کر لی ہے، دوبارہ نماز کیوں ادا کرے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ بچہ یہ کسی اور کے لیے مسئلہ پوچھنے نہیں آیا تھا، شرمیلا تھا، اپنے بارے میں مسئلہ پوچھنے آیا تھا۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سویا ہے، بالغ نہیں تھا، رات کو بالغ ہو چکا ہے، اس نے اٹھ کے غسل کیا ہے، مسئلہ پوچھ رہا ہے میں نے نماز پڑھی تھی، اس وقت بالغ نہیں تھا، جب میں رات کو سویا ہوں بالغ ہو چکا ہوں، اب میرے اوپر فرض ہو چکی ہے نماز، کیا میں وہ عشاء کی نماز دوبارہ پڑھ لوں یا فجر کی پڑھوں؟ تو میں نے کہا زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم دوبارہ پڑھ لو، اس لیے کہ اس وقت تم نے پڑھی تھی، تم پہ فرض نہیں تھی، بالغ ہونے کے بعد تم پہ فرض ہو چکی ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شاگرد کو بتا رہے ہیں، ابھی یہ شاگرد نہیں بنا، مسئلہ پوچھ کے چلا گیا، کچھ دن گزرے، اس کا والد اسے لے کے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا حضرت میرا جی چاہتا ہے اسے فقہ کا علم دیا جائے، اسے فقہ کی تعلیم دی جائے، اسے اپنا شاگرد بٹھا لیجئے، شاگرد بنا لیجئے، فقہ کا علم اس کے اندر منتقل کر دیجئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میری درسگاہ کا اصول ہے جب تک کوئی شاگرد قرآن حفظ نہیں کرتا میری درسگاہ میں نہیں بیٹھتا، اسے لے جاؤ قرآن یاد کرواؤ، جب یہ حافظ بن جائے اسے میرے پاس لے آنا، میں اپنی درسگاہ میں بٹھا لوں گا۔ وہ آدمی اپنے بچے کو لے کے چلا گیا، ایک ہفتے کے بعد وہ بچہ دوبارہ واپس آیا، امام ابو حنیفہ کو ملا، کہنے لگا حضرت مجھے اپنی درسگاہ میں بٹھا لیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے میں نے کہا تھا کہ تم قرآن یاد کر کے آؤ، قرآن حفظ کر کے آؤ، جب حافظ بن جاؤ گے تب تمہیں میں اپنی درسگاہ میں بٹھاؤں گا۔ وہ بچہ کہنے لگا حضرت قرآن میں یاد کر کے آ چکا ہوں، آپ میرے سے امتحان لے لیجئے۔ امام ابو حنیفہ نے اسے اپنی درسگاہ میں بٹھا لیا، پھر وقت کا وہ امام بنا اور اس کا نام تھا امام محمد۔ ایک عیسائی نے امام محمد کی کتاب پڑھی، کتاب پڑھنے کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ لوگوں نے سوال کیا اس کتاب کے اندر تم نے کیا پڑھا تھا کہ تمہیں اسلام قبول کرنا پڑ گیا؟ وہ عیسائی کہنے لگا میں نے دیکھا مسلمانوں کے چھوٹے محمد کا علم اتنا ہے کہ میں اس سے حیران ہو گیا، یہ تو مسلمانوں کے چھوٹے محمد کا علم ہے، مسلمانوں کے بڑے محمد کے علم کی کیا بات ہوگی؟ یہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کا علم ہے، امام ابو حنیفہ کا جو علم تھا اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ ان کے شاگرد ایک نام امام محمد کا ہے جس کی کتاب پڑھ کے ایک عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، دوسرے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف جو امام بنے بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت خلیفہ ہارون رشید تھا، اس نے کہہ دیا اپنی بیوی سے کہ جاؤ آج سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میری سلطنت سے باہر نکل جاؤ، اگر سورج غروب ہونے سے پہلے میری سلطنت سے نہ نکلی تمہیں 3 طلاق ہے، قسم اٹھا دی، یہ جملہ کہہ دیا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس وقت امام بن چکے تھے، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، خلیفہ کی بیوی
امام ابو یوسف کے پاس آئی، اور اس وقت ہارون رشید کی حکومت اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ بغداد سے جب بادل گزرا کرتے تھے، بادل برسنے کی ضرورت ہوا کرتی تھی، بغداد میں نہیں برس رہے، تو ہارون رشید منہ پر اٹھا کر بادلوں کو مخاطب کر کے کہا کرتا تھا، اگر یہاں نہیں برستے کوئی بات نہیں، تم جہاں بھی برسو گے میری حکومت کے اندر ہی برسو گے، وہاں سے غلہ تو میرے پاس ہی آئے گا، اناج تو میرے پاس ہی آئے گا۔ اتنی بڑی سلطنت تھی ہارون رشید کی، قسم اٹھا دی ہے، اپنی بیوی سے کہنے لگا اگر تم میری سلطنت سے سورج غروب ہونے تک نہ نکلی تمہیں 3 طلاق ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی امام ابو یوسف کے پاس آئی، امام صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگی مسئلہ پوچھنا ہے۔ امام ابو یوسف نے کہا مسجد کے فلاں کونے کے اندر بیٹھ جاؤ، جب تک میں کہوں نہیں تم نے مسجد سے نہیں نکلنا، مغرب کی نماز کے بعد تمہارے ساتھ بات کروں گا۔ مغرب کی نماز پڑھی، اسے بلا کر پوچھنے لگے اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ وہ بیوی ہارون رشید کی کہنے لگی اب تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، میرے خامد نے قسم اٹھائی تھی کہ اس وقت تک سورج غروب ہونے تک تم میری سلطنت سے نکل جاؤ، اگر نہیں نکلو گی تمہیں 3 طلاق ہے۔ اب تو سورج غروب ہو چکا ہے، میں اس کی سلطنت میں بیٹھی ہوں، مجھے تو طلاق ہو چکی ہے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، امام ابو یوسف نے فرمایا تمہیں طلاق نہیں ہوئی، تمہیں میں نے مسجد کے اندر بٹھا دیا تھا، مسجد کے اندر سلطنت صرف اللہ کی ہے، ہارون رشید کی سلطنت مسجد کے احاطے سے باہر ہے، یہاں پر ہارون رشید کی سلطنت نہیں ہے، تمہیں طلاق نہیں ہوئی۔ یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف کی فقاہت تھی، تو امام صاحب کی فقاہت کا کیا عالم ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کی فقاہت ایسی تھی، مشکل سے مشکل مسئلے کو آسانی کے ساتھ حل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر درس دے رہے تھے، ایک آدمی کھڑا ہوا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد کھڑے ہوئے روکنے کے لیے، امام ابو حنیفہ نے فرمایا اسے روکو نہیں، کہنے دو۔ درس سے فارغ ہوئے، گھر کی طرف چل پڑے، وہ آدمی ساتھ جا رہا ہے، برا بھلا کہتے ہوئے جا رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ پہنچ کر اسے کہنے لگے میرا گھر آ چکا ہے، اگر تمہاری بات مکمل نہیں ہوئی میں سننے کے لیے یہیں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جو کچھ کہنا ہے کہہ لو۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی، اس نے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگا شیخ مجھے معاف کر دو، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ یہ صبر تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام ابو حنیفہ کا صبر بھی ایسا جس کی مثال نہیں ملتی، تقوی ایسا جس کی مثال نہیں ملتی، دیانت ایسی کہ اس دیانت کی بھی مثال نہیں ملتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے کی دکان تھی، عصر کے وقت اپنی دکان بند کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن آسمان پہ بادل چھا گئے، امام ابو حنیفہ نے ظہر کے وقت دکان بند کر دی۔ ساتھ والے دکاندار اکٹھے ہوئے، پوچھنے لگے حضرت گھر میں خیریت ہے؟ آپ کا معمول یہ نہیں ہے کہ آپ ظہر کے وقت دکان بند کر دیں، آج آپ ظہر کے وقت دکان بند کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں عصر کے وقت دکان اس لیے بند کرتا ہوں کہ سورج کی روشنی کم ہو جاتی ہے، کہیں کوئی خریدار آئے میرے پاس سے کپڑا خریدنے لگے، ہلکے کپڑے کو اچھا سمجھ کے خرید کے نہ لے جائے، دھوکہ نہ کھا جائے، اس لیے میں عصر کے وقت دکان بند کرتا ہوں۔ آج ظہر کے وقت آسمان پہ بادل ہیں، سورج کی روشنی کم ہو چکی ہے، دکان اس لیے بند کر رہا ہوں کہیں کوئی خریدار میری دکان سے دھوکہ کھا کے نہ چلا جائے، اس لیے دکان بند کر رہا ہوں۔ یہ دیانت تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آج ہم لوگ بھی اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھ لیں ہمارا تقوی کیسا ہے، ہماری دیانت کیسی ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دیانت تھی کہ ظہر کے وقت دکان کو بند کر دیا ہے۔ فقاہت کے ایسے مسائل
مشکل سے مشکل مسئلے کو امام ابو حنیفہ بڑی آسانی کے ساتھ حل کر دیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کوفہ میں رہتے تھے۔ کوفہ میں ایک مالدار آدمی کا نوجوان اکلوتا بیٹا فوت ہو گیا، جنازہ تیار ہے، حضرت امام ابو حنیفہ بھی ساتھ جا رہے ہیں، شہر کے معززین ساتھ ہیں، جنازہ جا رہا ہے۔ اسی دوران اس بچے کی ماں بھی جنازے کے ساتھ جانے لگی۔ اس وقت اس بچے کے باپ نے کہا، اگر یہاں سے تم واپس نہ جاؤ تمہیں 3 طلاق ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اگر یہاں سے جنازہ ہوئے بغیر میں واپس چلی جاؤں، میری ساری دولت اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، میرے سارے غلام آزاد ہیں اور میں تم سے خلا لے لوں گی۔ اب بات تو کر دی لیکن بات بہت بڑی تھی، اب کیا کیا جائے؟ عورت اگر ساتھ جاتی ہے تب بھی اسے طلاق ہے، لیکن اگر فوراً واپس چلی جاتی ہے جنازہ ہوئے بغیر تب بھی یہ نکاح ختم کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا، امام ابو حنیفہ فرمانے لگے، جنازے کو اسی جگہ پر رکھ دو۔ نیچے رکھ دیا گیا، کہا صفیں بنا لو، یہیں پہ جنازہ پڑھ لیتے ہیں۔ جنازہ پڑھ لیا۔ اس عورت سے کہنے لگے، تمہاری قسم پوری ہو چکی ہے، تم نے کہا تھا جنازہ ہوئے بغیر اگر میں یہاں سے واپس چلی جاؤں میری ساری دولت اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، میرے سارے غلام آزاد ہیں، میں اس سے خلا لے لوں گی۔ تمہاری قسم پوری ہو چکی ہے، یہیں پہ جنازہ پڑھ لیا ہے، اب یہاں سے واپس ہو جاؤ۔ وہ عورت واپس چلی گئی۔ امام ابو حنیفہ نے اس آدمی سے کہا، تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی اس لیے کہ تو نے قسم یہ کھائی تھی اگر یہاں سے واپس نہ جائے تو اسے طلاق ہے، طلاق ہونے سے بچا لیا۔ اتنا مشکل مسئلہ تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آسانی کے ساتھ حل کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کسی مسئلے کے اندر مجھے مشکل پیش آتی، وہ میرے سامنے کھلتا نہ ہاں تو میں سوچتا تھا کہ کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ میرے سامنے شرع صدر نہیں ہو رہا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتا، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا، اللہ رب العزت وہ مسئلہ میرے سامنے کھول دیا کرتے تھے۔ یہ فقاہت امام ابو حنیفہ کی تھی۔ اتنے علم کے سمندر، اتنا علم کا سمندر کہ فقاہت کہ مشکل سے مشکل مسئلے کو امام ابو حنیفہ بڑی آسانی کے ساتھ حل کر دیا کرتے تھے۔ کوفے کے اندر ایک آدمی کا ذہن بن گیا، وہ کہنے لگا حضرت عثمان کے بارے میں کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان یہودی تھے، حضرت عثمان یہودی تھے، لوگوں کو اپنی بات کہنے لگ گیا۔ امام ابو حنیفہ کو پتہ چلا، امام ابو حنیفہ اس آدمی کے پاس گئے، اسے جا کر کہنے لگے، تمہاری بیٹی جوان ہو چکی ہے، میں اس کے لیے ایک رشتہ لے کے آیا ہوں۔ جو رشتہ لے کے آیا ہوں آدمی بڑا نیک ہے، شریف آدمی ہے، خوبصورت آدمی ہے، مالدار ہے، خاندانی آدمی ہے، حسب نسب والا آدمی ہے، کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا، حضرت میں تو اس سے کم خوبیوں پہ بھی تیار تھا، آپ اتنا بڑا رشتہ لے کے آ گئے ہیں، اس کے لیے میں انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کے اندر ایک خامی بھی ہے، ایک عیب بھی ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا، حضرت کون سی خامی ہے، کون سا عیب ہے؟ امام ابو حنیفہ فرمانے لگے، وہ آدمی ہے یہودی، مذہبتاً یہودی ہے۔ جیسے ہی یہ بات کی اس آدمی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، فوراً کہنے لگا، حضرت آپ نے سوچ بھی کیسے لیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح ایک یہودی کے ساتھ کر دوں گا؟ امام ابو حنیفہ فرمانے لگے، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح ایک یہودی سے کر نہیں سکتے ہو؟ تم نے یہ تصور بھی کیسے کر لیا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ایک یہودی سے کر دیا ہو؟ جیسے ہی یہ بات کی اللہ رب العزت نے اس آدمی کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیا۔ فوراً کہنے لگا، حضرت مجھے سمجھ آ چکی ہے، آپ نے میری آخرت برباد ہونے سے بچا لی ہے۔ فوراً توبہ کر لی۔ توبہ کر کے کہنے لگا، حضرت آپ کے اس اجتہاد کی وجہ سے، فقہ کی وجہ سے، اس علم کی وجہ سے میری آخرت خراب ہونے سے بچ گئی ہے۔ یہ علم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا، باتیں کرتے کرتے کہنے لگا،
اگر تم میرے ساتھ بات نہ کرو، جب تک تم میرے ساتھ بات نہیں کرو گی، اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ جیسے ہی یہ قسم اٹھائی، اس کی بیوی نے بھی قسم اٹھا لی، جب تک تم میرے ساتھ بات نہیں کرو گے، اللہ کی قسم میں بھی تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گی۔ دونوں نے قسم تو اٹھا لی، اب پریشان ہیں کہ اب قسم توڑنی پڑے گی، کسی ایک کو تو قسم توڑنی پڑے گی۔ جب قسم توڑیں گے، جو آدمی قسم توڑ دیتا ہے، کفارہ ادا کرتا ہے، وہ حانث بن جاتا ہے، اور حانث وہ ہوتا ہے جس کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ وہ عورت حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی میرے خامد نے یہ قسم اٹھائی ہے، جب تک تم میرے ساتھ بات نہ کرو، اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ میں نے بھی قسم اٹھا دی ہے کہ جب تک تم میرے ساتھ بات نہیں کرو گے، میں بھی اس وقت تک تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گی۔ اب کیا حل ہے؟ اب ہم میں سے کس کی قسم توڑنی ہوگی؟ اگر کوئی قسم توڑے گا وہ حانث بن جائے گا۔ کوئی ایسی صورت ہے کہ ہمیں قسم نہ توڑنی پڑے؟ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کوئی صورت نہیں ہے، کسی ایک کو تو قسم توڑنی پڑے گی، کسی ایک کو تو حانث بننا پڑے گا۔ وہ آدمی امام ابو حنیفہ کے پاس آیا، یہی مسئلہ بیان کر دیا۔ امام ابو حنیفہ فرمانے لگے جاؤ اپنی گھر والی سے باتیں کرو، تم بھی حانث نہیں بنو گے، تمہاری گھر والی بھی حانث نہیں بنے گی، کسی کو بھی کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گھر کے اندر آیا، اپنی بیوی سے باتیں کرنے لگا، اس کی بیوی کہنے لگی تم حانث بن چکے ہو، تم نے قسم توڑ دی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا تھا تمہاری قسم نہیں ٹوٹی۔ وہ کہنے لگا میں حانث نہیں بنا، میری قسم نہیں ٹوٹی۔ وہ عورت اسے لے کے امام سفیان ثوری کے پاس آئی۔ امام سفیان ثوری نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی میرے ساتھ باتیں بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں حانث نہیں ہوا۔ وہ سفیان ثوری نے اس آدمی سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا مجھے امام ابو حنیفہ نے کہا تھا تم جا کر اپنی گھر والی سے باتیں کر لو، تم حانث نہیں بنے، تمہاری قسم نہیں ٹوٹی۔ حضرت سفیان ثوری کہنے لگے کس وقت سے ابو حنیفہ نے حرام چیزوں کو حلال کرنا شروع کر دیا ہے؟ آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ابو حنیفہ سے پوچھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے حضرت کب سے حرام چیزوں کو آپ نے حلال کرنا شروع کر دیا ہے؟ امام ابو حنیفہ فرمانے لگے کون سی حرام چیز کو حلال کیا ہے؟ حضرت سفیان ثوری نے وہ سارا واقعہ بیان کر دیا۔ امام ابو حنیفہ فرمانے لگے جب اس آدمی نے قسم اٹھائی کہ جب تک تم میرے ساتھ بات نہیں کرو گی، اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گا، اب اس عورت کی باری آئی، اس نے بھی قسم اٹھائی، کہنے لگی جب تک تم میرے ساتھ بات نہیں کرو گے میں اس وقت تک تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گی۔ قسم اٹھا رہی ہے لیکن ساتھ میں بات تو کر رہی ہے۔ جب اس نے بات کی ہے اس کی بات پوری ہو چکی ہے، اب یہ حانث نہیں بنا۔ یہ فقاہت تھی امام ابو حنیفہ کی، اتنے مشکل مسئلے کو اتنے آسان کر دیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے پاس ایک اور مسئلہ آیا، ایک آدمی اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آج مجھے ایسی ہنڈیا تیار کر کے دو جس کے اندر کوئی کھانے کی چیز تیار ہو، 1 پاؤ نمک اس میں ڈالنا ہے، 1 پاؤ نمک کا ڈال دو اور اس کا ذائقہ مجھے محسوس نہیں ہونا چاہیے، اگر مجھے اس نمک کا ذائقہ محسوس ہوا تمہیں 3 طلاق ہے۔ وہ عورت امام ابو حنیفہ کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی میرے خامد نے یہ قسم اٹھا دی ہے کہ اگر تم نے مجھے ایسی ہنڈیا تیار کر کے نہ دی جس کے اندر 1 پاؤ نمک کا ڈالا ہو اور اس سے مجھے ذائقہ محسوس ہو جائے، اگر ذائقہ نمک کا محسوس ہوا تمہیں 3 طلاق ہے، میں کیا کروں؟ امام ابو حنیفہ فرمانے لگے 1 ہنڈیا لو، اس کے اندر پانی ڈال دو، پانی کے اندر 1 پاؤ نمک کا ڈال دو، اس کے اندر انڈے ابالنے کے لیے ڈال دو، جب انڈے تیار ہو جائیں
ابل جائیں چھیل کے اس کے سامنے رکھ دو، اسے نمک کا ذائقہ محسوس نہیں ہوگا، تمہیں طلاق نہیں ہوگی۔ یہ امام ابو حنیفہ تھے جن کی فقاہت اتنے مشکل سے مشکل مسئلے کو آسانی سے حل کر دیا کرتے تھے۔ تقوی ایسا جن کے تقوی کی مثال نہیں ملتی، صبر ایسا جن کے صبر کی مثال نہیں ملتی، دیانت ایسی جن کی دیانت کی مثال نہیں ملتی، علم ایسا جن کے علم کی مثال نہیں ملتی۔ پوری دنیا کے اندر 60% مسلمان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، سن 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا ہے۔ مقاتل بن سلیمان کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک آدمی آ کر کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک آدمی آسمان سے اترا ہے، بغداد کے مینار پہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے آج دنیا والوں نے کتنی قیمتی چیز کھو دی ہے، یہ اعلان کرتا جا رہا ہے۔ مقاتل بن سلیمان نے کہا اگر تمہارا خواب سچا ہے تو آج دنیا کا سب سے بڑا عالم دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، دنیا میں سب سے بڑا علم والا آدمی آج دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ امام ابو حنیفہ کے انتقال کی خبر پہنچ گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے بعد میرے صحابہ والا، اس کے بعد تابعین والا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی تھے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ذات حق مجھے آپ کو ان کی فقہ پہ اسی طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اعمال بد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔